شاہ محمود قریشی صاحب سینئر رہنما پی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ قریشی صاحب, آپ نے وقت دیا ہے. از یور پارٹی سیٹسفائڈ ود دا کیئر ٹیکر پرائم منسٹرز نیم؟ کاکڑ صاحب. دیکھیے, کاکڑ صاحب کا نام آیا ہے, لیکن کاکڑ صاحب کا جو رول ہے اس کا بھی اس کی شروعات ہے اور ان پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوئی ہے, اور ذمہ داری ہے ملک میں صاف شفاف انتخابات کروانے کی. اب خدا کرے اور میری دعا ہے کہ اس رول میں وہ کامیاب ہوں اور ملک میں بر وقت اور آئین کی حدود کے اندر رہتے ہوئے صاف شفاف انتخابات کروا سکیں. اگر ایسا کر جاتے ہیں تو بہت بڑی قومی خدمت ہوگی, بہت بڑا فریضہ ہوگا جو سر انجام دیں گے. اب دیکھنا یہ بھی ہے کہ ان کی کابینہ جو تشکیل دیتے ہیں وہ کس نوعیت کی ہے, کیا وہ واقعتاً غیر جانبدار ہے, کہ کے پی کے کا ریپروڈکشن تو نہیں ہو رہی نا. جیسے آپ نے دیکھا کے پی کے تو خود وزراء نے اعتراف کر لیا کہ ہم فلاں جماعت سے ہیں فلاں جماعت سے ہیں اور ہمارا کوٹا اتنا مقرر تھا, اور پھر ان کی ہی کے وزیر اعلیٰ کو انہیں مستعفی ہونے کا ان سے مطالبہ کرنا پڑا. تو یہ بھی دیکھنا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ ان کا رویہ اگلے چند دنوں میں کیسا ہوتا ہے. کیا وہی پی ڈی ایم کا تسلسل دکھائی دیتا ہے, کیا ان کے رویے میں تبدیلی آتی ہے؟ جو معصوم لوگ پابند سلاسل ہیں ان کو آزاد کیا جاتا ہے, جو ناجائز جو حقوق کی جو پامال ہو رہے ہیں اس پہ ان کا پالیسی, حکومت کی پالیسی میں نرمی آتی ہے. یہ چیزیں دیکھنی ہوگی اور پھر ہم اندازہ لگا سکیں گے کہ ان کی کارکردگی کیسی ہے. ٹھیک ہے قریشی صاحب, دعا تو آپ کی ہے. میں آپ کی توقع پوچھنا چاہ رہا ہوں. کاکڑ صاحب ہمیشہ کافی قریب سمجھے جاتے ہیں, ویسے نواز بھی کافی کلوز رہے ہیں, تو آپ ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہیں یور سیلف؟ میں تو ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ وہ آئین کی پاسداری کریں گے. وہ ایک ایسے صوبے سے تعلق رکھتے ہیں جس نے ہمیشہ کہا ہے کہ حقوق طلب نہیں ہونے چاہیے اور محرومیوں سے ہر علاقے کو آزاد ہونا چاہیے. تو وہ ساری ان ماضی کی تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے صحیح سمت میں وہ آگے بڑھیں گے اور ملک کو آئین کے مطابق ایک اسموتھ ٹرانزیشن میں اپنا کردار ادا کریں گے. چلیں ٹھیک ہے, ایکسپیکٹیشن تو سر یہی ہونی چاہیے. اب آپ ساتھ ہیں تو چلیں آپ سے میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ تحریک انصاف آگے کون سٹیئر کرے گا؟ عمران خان صاحب چیئرمین تحریک انصاف جو ہیں وہ تو جیل میں ہیں, اور آگے ان کی نااہلی تاحیات بھی ہو سکتی ہے جو بھی 5 سال کی ہے. 62(1)(f) کے تحت کوئی بھی پٹیشن کرے گا, جو پہلے بھی ہم نے دیکھا معاملہ ہوا ہے. Who would run the party? جو ان کی سزا ہے, نااہلیت ہے, اس کو ہم چیلنج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ بڑے ویک گراؤنڈز پہ ان کو سزا دی گئی ہے اور وہ اوور ٹرن ہو سکتا ہے فیصلہ, اور وہ سسپینڈ بھی ہو سکتا ہے فیصلہ, اور وہ بحال ہو سکتے ہیں, آزاد ہو سکتے ہیں. اگر نہیں ہوتا سر تو پھر کون آپ رن کر رہے ہیں پارٹی پھر اس کے بعد؟ دیکھیے نہیں, اگر خدا نہ خواستہ ہمیں مشکلات آتی ہیں تو پھر انہوں نے ایک کور کمیٹی نامزد کی ہے, اور وہ کور کمیٹی مشاورت سے معاملات کو آگے لے کر چلے گی. انہوں نے مہربانی فرماتے ہوئے مجھے ذمہ داری دی کہ میں کور کمیٹی کی میٹنگز کو ریگولیٹ کروں, میں کر رہا ہوں, کوآرڈینیٹ کروں, کیئر کروں, میں کر رہا ہوں. لیکن کلیکٹیو وزڈم جو ہے اور کنسنسس بلڈنگ سے ہم نے آگے بڑھنا ہے. ایک جمہوری جماعت ہے اور جمہوری جماعت میں سب کی آراء کو مقدم سمجھا جاتا ہے. اور یہ جو کمیٹی ہے سر, یہ انسٹرکشنز لیا کرے گی چیئرمین پی ٹی آئی سے؟ ملاقات تو کرنے نہیں دی جا رہی ویسے ابھی تک آپ کو ان سے. دیکھیے, جو ان کے براڈ پرنسپلز ہیں, جو ان کی ہدایات ہیں, وہ تو ہمارے سامنے ہیں. اور جہاں رہنمائی کی ضرورت ہوگی تو گاہے بگاہے اس سے رہنمائی بھی لے لی جائے گی. ٹھیک. اچھا سر, آخری سوال, نگراں وزیر اعظم سے ملنے کی ہے آپ کا کوئی پلان یا ارادہ, اور ان کے سامنے اپنے کوئی گریونسز آپ رکھیں کہ یہ معاملات ہیں تو ان کو آپ کو دیکھنا چاہیے, آپ کے بڑے کلوز رہے ہیں وہ؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کور کمیٹی کو ڈبیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس پر تبادلہ خیال یقیناً ہم کریں گے. آج ان کا فیصلہ آیا ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا نگران سیٹ اپ کیسا آتا ہے,
کیا واقعتاً وہ غیر جانبدار ہے، ہم ان کے رویے کو دیکھیں گے اور پھر ہماری ان سے توقعات کیا ہیں. میری خواہش بھی ہوگی، کوشش بھی ہوگی کہ کور کمیٹی کے دوستوں سے رائے لی جائے اور ہم ایک رائے مرتب کریں کہ ایک نگران وزیر اعظم سے توقعات کیا ہونی چاہیے. کیا ان توقعات کو ہم قلم بند کر کے ایک خط کی شکل میں ان کو پیش کریں، کیا ان سے ملاقات کی جائے؟ ابھی اس کا تبادلہ خیال ہونا ہے. بالکل ٹھیک ہے، وہ ابھی آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. تھینک یو ویری مچ شاہ محمود قریشی صاحب، آپ نے وقت دیا ہے. نصر صاحب، یہ جو اپریہنشنز تھیں، جو خدشات تھے یہ کہ یہ جو نگران سیٹ اپ ہے یہ طول پکڑ سکتا ہے، اس کی وجہ ایک جو سامنے آتی تھی وہ یہ تھی کہ کوئی ٹیکنوکریٹ نہ آ جائے، کوئی اکانومسٹ نہ آ جائے. وہ تو نہیں آیا، اکانومسٹ بھی نہیں ہے، ٹیکنوکریٹ بھی نہیں ہے، سیاستدان ہے لیکن بلوچستان سے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے قریب بھی سمجھے جاتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب الیکشنز آن ٹائم ہونے کی راہ ہموار ہو چکی ہے یا ابھی بھی پرخار ہے؟ باجوہ صاحب دیکھیں، مجھے اگر آپ الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے پوچھیں تو مجھے اب بھی نہیں لگتا کہ الیکشن مارچ 2024 سے پہلے ہوں گے. اچھا، اس کی کافی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں قریشی صاحب کی ایک دو باتوں پہ کمنٹ کرنا چاہوں گا. قریشی صاحب بڑے سینئر سیاستدان ہیں، لیکن بدقسمتی اس ملک کی یہ ہے کہ ہر سیاستدان آئین اپنی مرضی کے مطابق چاہتا ہے. ہر سیاستدان چاہتا ہے یہ آئین کی لکھی جو کتاب ہے اس کے اندر جو ترامیم کی جائیں یہ میری خواہشات اور میری ضرورت کے تحت کی جائیں، اور اس سے کوئی بھی مبرر نہیں ہے. تمام سیاسی رہنما جو ہمارے ہیں آج تک، اگرچہ وہ لہراتے ضرور ہیں پارلیمنٹ کے اندر یا پارلیمنٹ سے باہر کہ اس آئین کی بالادستی ہونی چاہیے، لیکن آئین پر عمل درآمد کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے. نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ صاحب، جی ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے ان مقدمات سے جو 9 مئی کے حوالے سے مقدمات ملک کے اندر قائم کیے گئے. مقدمات عدالتوں کے پاس ہیں یا پراسیکیوشن کے پروسیس میں ہیں یا پولیس کے پاس ہیں. اگر پاکستان تحریک انصاف یہ بیانیہ بناتی ہے کہ جی نگران وزیر اعظم سے وہ یہ توقع رکھیں کہ وہ آ کر ان کے مقدمات کے حوالے سے ان کو سپورٹ کریں گے، تو اس قسم کی کوئی سپورٹ ان کو ملے گی نہیں. اس لیے کہ ان مقدمات نگران حکومتیں اپنے حکومت کو چلا رہی ہوتی ہیں یا انتخابات کی جو تیاری ہو رہی ہے اس کو دیں. دوسری بات یہ ہے کہ جی آپ چلیں، بات پوری کر لیجیے پلیز. دوسری بات گزارش یہ ہے کہ جو بلوچستان سے کاکڑ صاحب کا انتخاب ہے، قریشی صاحب کے بھی وہ بڑے قریب تھے، عمران خان صاحب کے بھی بڑے قریب تھے، اور یہ بات یہ نہیں کہ وہ وزیر اعظم بن گئے اس لیے ہم ان کے لیے حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں. کاکڑ صاحب اپنی بات کہنے میں کبھی آر محسوس نہیں کرتے. ان کا جو اپنا پوائنٹ آف ویو ہے وہ عمران خان صاحب کے سامنے بھی کہا کرتے تھے اور اسٹیبلشمنٹ کے سامنے بھی کہہ دیا کرتے تھے. تو میرے خیال میں اس وقت بلوچستان کے ساتھ ساتھ کے پی کے میں جو اس وقت لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے نگران حکومت کے لیے وہ بھی بڑا چیلنج ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے معاشی پلاننگ کی ہوئی ہے اس وقت اس کا تسلسل بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اور جن ہم چیزوں کا ذکر پچھلے چند روز سے کر رہے ہیں کہ مائننگ کے ذریعے پاکستان کاپر میں نمبر 1 ہو سکتا ہے مائنر کی پروڈکشن میں، کاپر کی پروڈکشن میں، جس کی وجہ سے پاکستان کے اوپر جو معاشی بوجھ ہے یہ کم ہو سکتا ہے. وہ سارا مرکز بلوچستان کے اندر ہے. لیکن وہ انہوں نے تھوڑا کرنا ہے نا، بلوچستان حکومت نے کرنا ہے. وہ تو میں گزارش وہ کرنا چاہتا ہوں جتنا عرصہ نگران حکومت رہے گی جو چیزیں چل رہی ہیں، جو معاہدے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو حکومت آخری جو حکومت گئی ہے جو قانون سازی بھی کر کے گئی ہے اس میں واضح طور پہ یہ کہہ کر گئی ہے کہ جو منصوبے یا جو معاہدے حکومت کر رہی ہے نگران حکومت اس کو فالو کرے گی، یعنی اس کو کیری آن کرے گی. تو اگر آپ کے انویسٹرز باہر سے آنے ہیں، سعودی عرب سے آنے ہیں، چین سے آنے ہیں، اور یہ معاہدے جو ہو چکے ہیں ان کو آگے کیری آن ہونا ہے تو نگران حکومت کی یہ ذمہ داری ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو نگران حکومت کے اوپر زیادہ ذمہ داری امن و امان کی صورتحال ہے، الیکشن کی تیاری ہے، اور اس معاشی ملک صاحب بڑی بھاری ذمہ داریاں ہیں. میرا تو سوال جو آپ سے ایک تھا اور آپ نے بتا بھی دیا، آپ کو الیکشنز پھر بھی بر وقت نظر نہیں آ رہے، اس کی کوئی ریزن بتائیں گے آپ؟ صرف مردم شماری اور بھی کوئی؟ مردم شماری اور آپ کے پی کے اندر دیکھیں جو اس وقت حالات ہیں اس کو بہتر کرنا حد ضروری ہے. بالکل ہے. بلوچستان کے اندر جو صورتحال ہے اس کو بہتر کیا جانا ضروری ہے. ٹھیک ہے. یہ چیزیں بظاہر آپ کو نظر نہیں آ رہی ہیں لیکن ایک بڑا چیلنج ہے
اور میں اس میں کاکڑ صاحب چونکہ خود پشتو سپیکنگ ہے، پختون قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، تو ان کو یہ بھی ایج اثر ہوگا کہ وہ کے پی کے اندر خاص طور پہ جو مذاکرات، جو ٹیررزم کے حوالے سے چیزیں ہیں اور جو بلوچستان کے اندر چیزیں ہیں اس کو ہینڈل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور یہ بھی ایک بھاری ذمہ داری ان کے اوپر ہوگی۔ الیکشن کی کوشش ضرور ہے اس وقت سیاسی جماعتوں کی،